أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قابل احترام حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں پر ایک بڑا احسان یہ بھی کیا کہ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا جو سراپا رحمت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ہر پہلو کے نمایاں خصوصیات بھی ہیں۔ پچھلے رمضان میں ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ نمایاں پہلو معلوم کیے تھے۔ اس مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو، جسے ہم غزوات کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کیسا معاملہ کیا کرتے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوا کرتا، آپ کے جانی دشمنوں کے ساتھ آپ کی رحمت کس طرح ہوا کرتی، اس پہلو پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز حاضرین اور حاضرات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ، ہر کام، آپ کے ہر حکم میں رحمت کا یہ پہلو نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ خاص طور پر جنگ، جہاں پر آدمی اپنے دشمن کو نیست و نابود کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، دشمن پر کسی قسم کا رحم یا اس کے ساتھ کسی قسم کا حسن سلوک روا نہیں رکھتا، ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ جنگ میں بھی آپ امن و امان کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا جو ماحول بنایا، جنگ کا جو اصول اور قاعدے بتائیں، اس میں حملے سے زیادہ صلح کا پہلو زیادہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں دشمنوں پر سختی کے بجائے نرمی کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ
تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جب کبھی فاتح قوم مغلوب اور ہارنے والی قوم پر حملہ کرتی تو ان پر ایسے ظلم و زیادتی کرتی، ان پر ایسے شدید وار کرتے کہ قوم ہلاک و برباد ہو جاتی، ان کا نام و نشان مٹ جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل میں اس کا ایک نقشہ بتاتے ہوئے فرمایا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کسی بستی پر وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، افسدوها، اس بستی کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اس بستی پر فساد مچا دیتے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنگوں کا ایک نقشہ تھا، جنگ کا ایک ماحول تھا۔ جب کبھی فاتح قوم مغلوب قوم پر داخل ہوتی تو انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا، رحم و کرم کا معاملہ وہاں نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دشمنوں کے سامنے جنگ کا ماحول جو پیش کیا، اس جنگ کے ماحول کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو وہاں پر دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ نظر آئے گا، دشمنوں کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اتنا ہی نہیں، اگر کسی نے دشمن کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وعدہ کرنے کا، وعدے کو مکمل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے میں اور میرے والد مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک مشرکین نے ہمیں پکڑ لیا اور مشرکین نے ہم سے کہا کہ تم دونوں محمد کے پاس جا رہے ہو اور ہمارے خلاف جنگ کے لیے تم محمد کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہو۔ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جان بچانے کے لیے جھوٹ کہا اور کہا کہ ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کرنا نہیں ہے، یعنی جان کی حفاظت تھی، اس لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، راستے میں مشرکین نے ہمیں پکڑ لیا اور کہا کہ تم دونوں جا کر محمد کا ساتھ دو گے۔ ہم نے کہا کہ ساتھ نہیں دیں گے، ہم مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں جنگ بدر میں شریک نہ ہو، تم دونوں نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو مکمل کرو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین دشمنوں کے ساتھ جو وعدہ کی، دشمنوں کے ساتھ جو انہوں نے عہد لیا، اس وعدے کو بھی مکمل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ مسلمانوں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھاریں کہ تم دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کے دامن کو چھوڑ دو۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا، دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، تم انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب چیز ہے، تقوی کا تقاضا ہے کہ تم انصاف کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنگ کا جو ماحول تھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب کبھی قوم مغلوب اور کمزور قوم پر داخل ہوتے، ان کے ساتھ کسی قسم کا رحم کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنگ کے کوئی بڑے مقاصد بھی نہیں تھے،
چھوٹے چھوٹے معاملوں پر دسیوں سال صدیوں جنگیں چلا کرتی تھی، اور جنگوں میں ہزاروں لوگ مارے جایا کرتے تھے، اور جنگ میں بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتیں، عبادت گزار سب کے سب جنگ کے نشانے پر آتے اور دشمنوں کے نرغے میں آیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ، جو اصول اور جو قاعدے دیے، اس کو پڑھ کر دیکھیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق نظر آئیں گے، اس میں اسلام کے حسن نظر آئے گا کہ اسلام نے لوگوں پر ظلم کو بھی جائز قرار نہیں دیا۔ اگر آپ جانی دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرو تو اسلام نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی قسم کی جنگیں، جنگ بدر، جنگ احد، خندق، فتح مکہ، تبوک، بہت سارے جنگیں پیش آئیں، کئی طرح کی جنگیں پیش آئیں، اور سامنے آپ کے جانی دشمن تھے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جنگ کو ایک جانب رکھیں، اور دنیا میں جو جنگیں چلی اس کو ایک جانب رکھیں، اور دونوں میں موازنہ کریں، دونوں کو مقارنہ کر کے دیکھیں کہ آپ واضح طور پر فرق محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کیا مجبوری کے حالت میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور توحید اور ایمان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے جان لی جائیں، لوگوں پر ظلم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس جنگ عظیم اول اور دوم میں جو مارے گئے ان کی تعداد 4 کروڑ انسانوں کی بتائی جاتی، صرف 2 جنگوں میں 4 کروڑ جانیں ضائع ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 9 سال جنگ کیے، اس میں مارے جانے والوں کی تعداد 700 سے بھی کم تھی، 700 سے بھی کم تھی، اور 2 جنگ میں 4 کروڑ سے زائد جانیں ضائع ہوئی۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کا ماحول دیا، جو جنگ کے اصول دیے، اس میں انصاف ہے۔ آج لوگ دشمنان اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، طاقت کے نشے میں اسلام کو انہوں نے پھیلایا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام نے جو پیغام دیا، جو اصول دیا، وہ مکمل طور پر رحمت پر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جنگ میں ہو، جنگ کے بعد قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہو، ہر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنے کو ترجیح دی۔ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے لیے روانہ کرتے، جنگ سے پہلے جب نکلتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت کیا کرتے، صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے الفاظ دیکھیں، اللہ کے رسول فرماتے اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام سے جہاد کرو، اللہ کے نام سے لڑائی کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، قاتلوا من کفر باللہ، جس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے ساتھ جہاد کرو، اغزو ولا تغلو، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ولا تغلو، اور جنگ میں دھوکہ نہ دو، جنگ میں دھوکہ نہ دو، ولا تغدروا، اور تم غداری نہ کرو، غداری نہ کرو، ولا تمثلوا، مثلا نہ کرو۔ مثلا کسے کہتے ہیں؟ اس زمانے میں دشمن سے زیادہ بدلہ لینے کے لیے جنگ کے بعد جو مقتول ہوا کرتے، جو جنہیں قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو جسم کو لے کر ان کے حصوں کو کاٹ کر اور بھی ان کی بے عزتی کی جاتی تھی۔ جیسا کہ جنگ احد میں بعض لوگوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ساتھ کیا تھا، کھلواڑ کیا کرتے تھے، ان کے جسم کے حصوں کو نکال کر ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کی، کہا کہ جنگ کے بعد اگر کسی مقتول کو پاؤ تو اس کی بے عزتی نہ کرو، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، اور چھوٹے بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ ہمارے
اسلام میں جنگ کے اصول ہیں، غداری نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، دوسروں کی عزت کا خیال کرنا، مصلح کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور وہ آدمی جو جنگ میں شریک نہیں ہوتا اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت کو قتل کیے ہوئے ایک عورت کو مقتول پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک عورت کو مرے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ عورت تو ایسی نہیں تھی کہ اس کو قتل کیا جائے۔ عورتیں جنگ میں شریک نہیں ہوتی تو ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَنَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبيان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں بچوں کو اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے مطالبہ کیا ادعو علی المشرکین، اللہ کے رسول مشرکین بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ ان پر بد دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بد دعا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر بھیجا نہیں گیا، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کسی پر بد دعا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین اور اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ طائف کا سفر ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ طائف میں لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا، کس طرح انہوں نے سخت تکلیفیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہنے لگا، سخت تکلیف تھی۔ ایسے موقع پر فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، آپ حکم دیں، اس بستی والوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کے بعد ان کی نسل ضرور اسلام لے آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیے، دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے حسن سلوک کیا، ان پر ترس کھاتے ہوئے ان پر رحم کیا، تو آج پورا طائف اسلامی بستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دشمن کو بھی ناحق قتل کر دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی تھے، پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لڑائی کے دوران ایک آدمی کو قتل کرنے کا موقع آیا تو اچانک اس نے قتل کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اسامہ رضی اللہ عنہ قتل کر دیے، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول جب میں نے اس پر مکمل طور پر غالب آ گیا، میں اسے قتل کرنے پر آ گیا تو وہ قتل کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہا، میں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو میں نے ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے قتل کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اس نے قتل؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو قتل کے ڈر سے انہوں نے کہا تھا، اصل تو وہ ایمان نہیں لانا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نکیر کی، اور وہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں یا سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے پر آرام کر رہے تھے، ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک دشمن آپ کی تلوار کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے میں یمنعک بی، مجھ سے تجھے کون روکے گا؟ تمہارے ساتھی سب دور دور آرام کر رہے ہیں، تم اکیلے ہو، اے محمد میرے حملے سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی اس نے دشمن نے سنا کہ اللہ مجھے بچائے گا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے پوچھتے ہیں اب بتا مجھ سے تجھے کون روک سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے، بدلے کی پوری طاقت تھی، بدلہ لینے کا پورا امکان تھا،
اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو معاف کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سختی کا معاملہ کرتا ہے، اسلام خون بہانے کا حکم دیتا ہے، اسلام ہرگز اس کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام سراپا رحمت ہے، اسلام کے جو پیغمبر ہیں وہ سراپا رحمت ہے، اللہ کے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات سراپا رحمت ہیں۔ ہمارے اسلام میں رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام نے جنگ کے جو اصول بتائے ہیں اس میں کسی قسم کی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں جس سے انسانیت کو نقصان ہو۔ دوسرے لوگ آج جہاں جہاں جنگ کا ماحول ہے، جہاں جہاں دوسرے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، وہاں نہ جان کی حفاظت ہے، نہ عزت و آبرو کی حفاظت ہے، اور نہ وقت کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ ایسے حملے کیے جاتے ہیں کہ انسانیت سوز حملے ہوتے ہیں۔ وہاں پر حیوانیت نظر آتی ہے، بہیمیت نظر آتی ہے، اور انسانوں کے ساتھ کسی قسم کا رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوتا، درگزر نہیں، عدل و انصاف نہیں، امن و امان نہیں، شیطانی حملے ہوا کرتے ہیں۔ ایسے حملے ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ آج ہم آئے دن اخبارات میں یہی چیز سنتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت میں اپنی زندگی میں جو پیغام دیا، خاص طور پر جنگ کے ماحول میں، جب کہ آدمی جنگ کے ماحول میں حملہ اور دشمن سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول نے رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمارا اسلام کس قدر رحم کا حکم دینے والا، ہمارا اسلام کس قدر کرم کا حکم دینے والا اسلام ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور جنگ کے بعد قیدی جب قید کر کے لائے جاتے، آپ جانتے ہیں قیدیوں کے ساتھ کوئی بھی اچھا معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں 70 قیدی قید کر کے لائے گئے، اور یہ قیدی وہ تھے جو تقریباً 15 سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، کمزور مسلمانوں کو تکلیفیں دیا کرتے۔ تکلیف کا کوئی بھی ماحول کبھی انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، ہمیشہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو انہوں نے تکلیف دی۔ ایسے جانی دشمن، کٹر دشمن آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انہوں نے ہمیں تکلیف دی، آپ کو تکلیف دی، انہوں نے آپ کو ہمیں اپنی بستی سے نکالا، انہوں نے تقریباً 15 سال تک ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے رہے، ان کا ایک ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ دشمن ہیں لیکن ہمارے ہیں، اپنے ہیں، انہوں نے ہمیں تکلیف دی لیکن اس کے باوجود یہ اپنے ہیں، ان سے آپ فدیہ لیجئے، بدلہ لے کر انہیں رہا کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ پسند آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو کہا کہ تم اپنے جانوں کو فدیہ دے کر، کچھ مال یا کچھ دے کر تم اپنے آپ کو آزاد کروا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کا تو حکم دیا، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ دیکھا کہ بعض قیدی مالدار ہیں، جو مالدار ہیں انہیں کہا کہ تم مال کے ذریعے اپنے آپ کو آزاد کروا سکتے ہو۔ جن کے پاس مال نہیں یا جنہیں مال دے کر کوئی چھڑانے والا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کو ایسے ہی آزاد کر دیا۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے حسن سلوک کیا، اور ان میں سے بعض لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اب فدیہ دینا چاہتے ہو، مال نہیں ہے، مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت کیا کرتے تھے کہ قیدی ہے لیکن قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ بعض قیدی کہا کرتے تھے کہ انصاری صحابہ پر بہت ہی ترس آیا کرتا تھا کہ ہم قیدی بنائے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ لوگ ہمارے لیے کھانے کے انتظام کرتے، اور اس زمانے میں کھانے پینے کی زیادہ چیزیں نہیں تھیں،
ان کے پاس کچھ روٹی ہوا کرتی اور کھجور ہوا کرتے، اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا تو قیدیوں کو وہ روٹی دیتے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے، قیدیوں کو کھلاتے اور خود بھوکے رہنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے ایسے معاملہ کیا، اور کہتے ہیں کہ کبھی ہمارے بدن سے، ہمارے ہاتھ سے کوئی روٹی گر جاتی، خود اٹھا کر نہیں کھاتے، ہمارے حوالے کر دیتے اور کھجور خود کھایا کرتے تھے۔ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بہت سارے قیدیوں کو باندھ کر رکھا تھا، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام کر رہے تھے، قیدیوں کو جو جکڑ کر باندھ کر رکھے تھے اس وجہ سے ان کی تکلیف کی آواز آ رہی تھی، کراہنے کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تک، کمرے تک پہنچ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے تکلیف ہو رہی تھی کہ قیدی تکلیف میں ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے آیتیں نازل کی کہ یہ صحابہ ایسے ہیں جو قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ قیدی سے مراد وہی لوگ تھے جو اس زمانے میں بدر کے، احد کے قیدی تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی، عین جنگ کے موقع پر جبکہ دشمن ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس وقت بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور جب جنگ ختم ہونے کے بعد قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں اس وقت بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ان جانی دشمنوں پر قبضہ حاصل کر لیتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے۔ جانتے ہیں مکے والوں نے اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ کیسے کیسے معاملات کیے، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے دی، کیسے پریشان کیا، اتنے پریشان کیے کہ صحابہ کرام اپنی بستی، اپنے گھر بار، رشتہ دار، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ اتنی تکلیفیں انہوں نے دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قابض ہو گئے، غالب آ گئے، طاقت پا لیے، اللہ کے رسول چاہتے، اللہ کے رسول کے پاس طاقت تھی، چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غرور نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور عاجزی سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے قریش کو دیکھ کر، جو دشمن تھے ان کو دیکھ کر کہا، ما ترون انی فاعل بکم، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اخ کریم، آپ تو بہترین شریف بھائی ہوں، آپ سے تو ہم اچھا ہی معاملے کی امید رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا، اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب کو میں معاف کر دیتا ہوں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اتنا ہی نہیں، فتح مکہ کے موقع پر بعض صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے بعض لوگوں کو اعلیٰ مقام بھی دیا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مقام دیا، کہا کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ امان میں ہوگا، جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے معافی کا اعلان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھتے ہیں تو زندگی کو اس پہلو سے بھی پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ آدمی عام طور پر اپنے ہوں، رشتہ دار ہوں یا قریبی دوست ہوں، ان کے ساتھ تو اچھا معاملہ کر لیتا ہے، ان پر رحم کر دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن آدمی جب معاملہ اس کے سامنے دشمن کا ہو یا اس کے جانی دشمن کا معاملہ ہو، کبھی آدمی معاف نہیں کرتا، اس کے ساتھ سخت سے سخت معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جس طرح اپنوں کے ساتھ معاملہ کیا، اسی طرح اللہ کے رسول نے غیروں کے ساتھ بھی معاملہ کیا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کیا۔
اللہ کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس پہلو سے پڑھ کر دیکھیں، اس پہلو سے سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ابھر کر آئے گی، اسلام کی حقانیت ہمارے سامنے اور بھی واضح ہو کر آئے گی، اور اسلام کی خصوصیت ہمارے سامنے ظاہر ہوگی۔ اس سے ہم اسلام کی نعمت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسلام پر ہم ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ جم کر عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بہترین پہلو ہیں ان کو پڑھ کر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے پہلوؤں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔